کہ میں نے قربانی نہیں کرنی، یہ رقم میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں اور قربانی اس پر واجب ہے، وہ گناہ گار ہے۔ وہ اپنے پیسے کسی غریب کو ہاتھ دے دے، کسی اور وقت میں دے دے، ساتھ قربانی بھی دے دے۔ قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، جو رب نے ہمیں معیار دیا، ایک طریقہ بتایا، ہم نے رب کی مان لی، ہم نے اپنی نہیں مان لی۔ رب نے فرمایا یہ کام یوں کرنا ہے، اچھا غریبوں کو اتنے احساس ہے، رب نے پیدا کیا سب کو، پھر قربانی کے بجائے رب نے یہی کام جاری کر دیتا کہ غریبوں کو دے دو جی، قربانی چھوڑ دو۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں جی، یہ جو ہم نے قربانی کرنی ہے کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، اور بھائی قربانی کے دنوں میں غریب یاد آ گئے، آپ غریب کی مدد بھی کرو، لیکن قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا، اپنے پیسے کسی کو دے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ قربانی کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں خوشدلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ مال رب نے دیا، ساتھ بات قربانی کرنی ہوتی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34، اس کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ یہ مخبت کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے مخبت عاجزی کرنے والا، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ مخبت کون ہے؟ ان کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں، اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حج کرنے والے ہیں۔ یعنی مخبت یہ اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک کے عذاب کا خوف ان کے آزار سے ظاہر ہونے لگتا ہے، انہیں دنیا میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اور کا مقام ہے، ہم قربانی تو کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ جب جانور لاتے ہیں تو گلی محلے میں چرچا ہو جاتا ہے کہ فلاں اتنا مہنگا جانور لایا۔ رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اور دوستوں کو بتایا جاتا ہے۔ غور کیجئے ہم میں سے جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے یعنی مخبت کتنے ہیں؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، ذکر اللہ سن کر مچلنے والے، اور پھر خدا کے سبب کامنے والے، نمازیں پڑھنے والے، رائے خدا میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے والے کتنے ہیں؟ ہم قربانی تو کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، کرنی چاہیے۔ جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنی ہی ہوگی، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ مگر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ یہ مقصد ہم کب پورا کریں گے؟ قربانی یاد رکھیے یہ سنت ابراہیمی ہے، اسی پر ہم غور کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے، آپ کی سیرت پاک ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 7 سال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسلم، فرمانبرداری کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے 7 سال کی عمر میں عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے عرض کی میں نے فرمانبرداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابھی
7 سال کی عمر مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے۔ آپ پر مصائب بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں، دکھ بھی آئے، آپ کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ آپ کو نیکی کی دعوت آپ کرنے کا حکم ہوا، آپ تنے تنہا دین کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نمرود یہ وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، اس کے دارالحکومت میں رہ کر بغیر ڈرے فقط اللہ پاک کے بھروسے پر آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا۔ نمرود یہ بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کی جسارت کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی فرمانبرداری کرتے ہوئے مطمئن رہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ عرض کیا پھر جس سے حاجت ہے اسی سے کہیے۔ فرمایا وہ دیکھ رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، یہ یقین تھا، یہ توکل تھا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کے اس یقین اور فرمانبرداری کا صلہ بھی عطا فرمایا کہ میلوں تک پھیلی ہوئی آگ میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلزار بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا، چنانچہ آپ نے اپنا گھر، اپنے رشتہ دار سب چھوڑے اور ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس عمر میں اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں نیک بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں پھر آزمائش آ جاتی ہے۔ پھر رب کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑا۔ پہلے نمرود نے آگ میں ڈالا، پھر بیٹا پیدا ہوا بڑھاپے کی حالت میں، بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن پھر آزمائش آئی، فرمایا اپنے بیٹے کو اور والدہ کو جا کے جنگل میں چھوڑا۔ اس وقت تو کوئی بھی چیز آباد نہیں تھی وہاں پہ، بس جاؤ، دوسرا امتحان آ گیا۔ اللہ اکبر، بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا، ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے اور بیٹے کو خود سے جدا کرنے کا حکم آ گیا۔ قربان جائیے، یہ جذبہ اطاعت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے کمال محبت ہے کہ یہ حکم سن کر بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، زبان پر کوئی شکوہ نہ آیا، تو شکوہ تو دور کی بات، دل میں بھی کبھی کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کے حکم پر اپنا سر تسلیم ہم کیا اور اپنے دودھ پیتے ننھے شہزادے کو اور ان کی والدہ محترمہ کو تنے تنہا مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ کر واپس تشریف لے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 13 سال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر آزمائش، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب یہ وحی ہوتے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعے دیے گئے جس میں حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا، فرمانبردار بیٹے نے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ سبحان اللہ، بیٹا ہو تو ایسا، فرمانبرداری ہو تو ایسی، اللہ اکبر۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو ساتھ لیا، وادی مینا میں تشریف لائے، بیٹے کو لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی۔ روایات پہ آتا ہے چھری بہت تیز تھی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کے گلے پر چلائی جاتی تو چلتی نہیں تھی۔ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے میں غیر اختیاری طور پر دیر ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانبردار دل اس تاخیر کو قبول نہ کر سکا۔ آپ نے چھری کو تیز کیا، پھر چھری نہ چلی، پھر تیز کیا، پھر چلائی، پھر نہ چلی، 3 بار ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش سے فرمانبرداری میں بار بار چھری چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی مینڈا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ ہے فرمانبرداری، یہ ہے اطاعت۔ پھر رب کو اپنے اس خلیل کی ادا کیسی پسند آئی؟ قیامت تک، اب قیامت تک آج یہاں پر 4 ہو گئی، 4 ذوالحج ہے اور مکہ میں 5۔ اب 8 تاریخ کو وہاں سے حاجی جو ہے مینا پہنچیں گے۔ ایک بہت بڑا قافلہ، لاکھوں لاکھ حاجی مینا میں جائیں گے اور مینا سے پھر حج کا سفر شروع ہو، مینا سے پھر عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر وہ جمرات، پھر وہاں پر 6 و کنکریاں مار کے رمی کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو لاکھوں لاکھ حاجی اس سنت کو ادا کرے گا۔ رب کو ادا کتنی پسند آئی؟ قیامت تک لاکھوں ہر حاجی جو بھی حج کرنے جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر قربانی کرے گا۔ اور یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آج بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت دے۔ بڑا ہی پرکیف ایک منظر ہوتا ہے، ہر طرف احرام، سفید لباس نظر آتے ہیں، سر ہی سر ہوتے ہیں۔